الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ہم چونکہ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، دین کی بات دنیا کی ساری باتوں سے سب سے افضل اور بڑے درجے کی چیز ہے، تو جو بات جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو سننے کے آداب بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو معذورین ہیں، جو بوڑھے حضرات ہیں یا بیمار ہیں، وہ ٹیک لگا کر کے دور بیٹھے یہ ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے ساتھی مل جل کر کے قریب قریب آ جاوے، کہ بیچ میں کھلا بھر لے۔ دین کی بات سننے کے آداب ہوتے ہیں، جتنے آداب کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ دین کی بات سنیں گے، انشاءاللہ ہمارا سننا بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میری بات مانتے ہوئے مجمع کی خالی جگہ کو پر کر لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں بھائیو، ہمارا جمع ہونا یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ہم پیدا ہوئے بہت سارے بچوں کو پیدا کیا تھا، بہت ساری بچیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن کچھ ہی لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت دی تھی، ساروں کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ان کو صحیح قدردانی کے ساتھ دنیا میں باقی رکھتے ہوئے موت تک بچا کر کے لے جانے والا بنا دے۔ ربیع الاول کی آج 8 تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک طرف جہاں بڑی خوشی کا دن دکھاتا ہے، وہیں دوسری طرف اس دن میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی 12 تاریخ کو، یہ بھی ہمیں خبر دیتا ہے۔ آج چونکہ ہم ایک مرحوم کی تعزیتی مجلس میں ہیں اور ربیع الاول کا موقع ہے، ایسے موقع دین کی باتیں سننے کے بارہا نہیں ملا کرتے اور ایسے لوگ جمع بھی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع دیتے ہیں، تو آج آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے آقا، ہمارے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں، یہ ہمیں موقع ہے۔
ربیع الاول کے مہینے میں قریباً 9 تاریخ کو ہمارے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی آپ پیدا ہوئے۔ اسی لیے کچھ بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو دین سے اتنے واقف نہیں ہیں، وہ اس دین کے اندر اس مہینے میں عید مناتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ دے اور صحیح دین اللہ بتا دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میری امت میں 70 سے زیادہ فرقے ہوں گے، جماعتیں ہوگی، سب یہ چاہیں گے، سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نجات پانے والے یعنی جنتی ہم ہیں، سب یہ دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سارے کے سارے فرقے دوسرے جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، یعنی ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جس کا کام اور جس کا عمل ایسا ہی ہو جیسا میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ ہم الحمدللہ اپنے دل سے مطمئن ہیں اور ہم دل سے مانتے ہیں کہ ہم جس راستے کے اوپر ہیں وہ اللہ کے رسول والا اور صحابہ والا راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس حق جماعت کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ موت تک اس کے اوپر باقی رکھے۔ بھائیو، دنیا کے اندر کسی کا آنا کسی کا جانا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، جس وقت سے دنیا بنائی ہے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ آج سے 100 سال بعد اس زمین پر ابھی جو موجود ہیں وہ کوئی نہیں رہیں گے، یعنی سب چلے گئے ہوں گے اور اس زمین کا ان گھروں کا مالک کوئی دوسرا ہوگا۔ اور آج دیکھو ہم جن زمینوں کے، جن گھروں کے، جن مال کے مالک ہیں، ہم سے پہلے ایک زمانے کے اندر کچھ اور لوگ تھے، دھیرے دھیرے کر کے اللہ نے آج ہمیں مالک بنایا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اور جہاں پر جانا ہے، جس شہر میں جانا ہے، جہاں پر رہنا ہے، وہاں پر رہنے کے واسطے مکمل تیاری یہاں پر کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اللہ ہمیں عقل مند بنا دے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ سالوں کی تھوڑی سی زندگی گزارنے کے اندر محنت کے ساتھ آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس وقت 9 ربیع الاول تھی، 571 ہجری عیسوی، ابھی 2022 چلتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہوئے قریباً 1480 سال کے قریب کا فاصلہ ہو گیا دنیا میں آئے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پوری تعلیم یہاں تک کہ آپ دنیا میں آئے تو کیا ہوا تھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوا تھا، اور آپ نے زندگی کیسے گزاری، اور آپ دنیا سے گئے تو کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کے حالات کیا تھے، وہ ساری باتیں 1480 اور 84 سال کے بعد بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یہ اسلام کے حق ہونے کی نشانی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد وہ ساری تعلیم محفوظ ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس وقت کا عالم کیا تھا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ کے دادا کے ابا کا نام ہاشم تھا، اس لیے آپ کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ہاشمی۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے آخری بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، جس وقت کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے ابھی تو، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے ایک نظام بنایا تھا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اللہ کے نبی کے والد کو آسمان پر بلا لیا، مطلب کہ انتقال کر گئے۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت عبداللہ دنیا میں نہیں تھے، لیکن آپ کی برکتیں دنیا میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ میں جب گھر سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور بیوہ تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں بیوہ تھی، اور بیوگی کی حالت کے اندر جب کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو میرے گاؤں کی دوسری عورتیں مجھے کہا کرتی تھی، آمینہ اتنی اچھی خوشبو آپ کہاں سے لگا کر کے آتی ہو؟ ایک مرتبہ آمینہ کہتی ہے میرے سسر عبد المطلب نے مجھے کہا کہ میری بہو آپ جوان ہو اور بیوہ ہو گئی ہو، آپ جب گھر سے نکلو تو خوشبو نہ لگاؤ، اس لیے کہ مکہ کے حالات اس وقت بڑے خطرناک تھے۔ اس وقت مکہ کے حالات کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا زمانہ۔ ان زمانے میں سب سے خراب دور، سب سے زیادہ جہالت والا دور اگر کوئی تھا تو یہ وہ دور تھا جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے۔ ایسے دور میں عبد المطلب نے اپنی بہو سے کہا کہ آپ خوشبو لگا کر کے نہ جایا کرو۔ آمینہ نے کہا سسر جی میں کوئی خوشبو لگا کر کے نہیں جاتی، یہ پتہ نہیں جس وقت سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے میں عجیب عجیب نورانیت اور عجیب عجیب کرامتیں دیکھ رہی ہوں، اور انہی کی یہ برکت ہے کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے جو عام طور پر پھیلتی جا رہی ہے، اور سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حالانکہ میں کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے نبی کی برکت دنیا میں آنے سے پہلے تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، چونکہ ولادت کے واقعات ہم نے بہت سنے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے آئے، آپ آئے اس وقت کیا برکتیں نازل ہوئی، میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم کیا آپ دنیا میں آئے، آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک قسم کا نور پھیلا دیا۔ بی بی آمینہ کہتی ہے جس وقت بچہ پیدا ہوا ایک نور میرے کمرے سے پھوٹا تھا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور وہ نور کب تک باقی رہا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے دفن کر دیا اور آپ کو قبر میں رکھ دیا، قبر میں رکھنے کے بعد آپ پر جب مٹی ڈال دی تو مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑ رہے تھے تو ہاتھ جھاڑتے ہی ہم سب کو دل میں ایسا ہوا کہ مدینہ میں جو نور پھیلا ہوا تھا وہ آج چلا گیا اور مدینہ اندھیرا ہو گیا، اس وقت تک یہ نور باقی رہا تھا۔ تو آمینہ کہتی ہے ایک نور پھیلا جس نے پورے مدینہ کو، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور روشن ہوگا بھی کیونکہ دونوں جہاں کے سردار دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ تاریخ کون سی تھی؟ علماء کے الگ الگ قول ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھی، یعنی آج 8 ہے، کل 9 ہے، تو 9 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا قول 8 تاریخ کا بھی ہے، 12 تاریخ کا بھی ہے، الگ الگ قول ملتے ہیں۔ محدثین نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ یہ کیوں اللہ کے نبی کے آنے کی تاریخ لوگوں کو معلوم کیوں نہیں ہے، متعین کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اور سیرت کا موضوع چھیڑا ہے تو اس کے لیے تو مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے دائی حلیمہ سے دودھ پیا کچھ سالوں تک، جو 2 سال کی قریباً مدت ہوتی ہے۔ دائی حلیمہ کے گھر پر رہے تھے، دائی حلیمہ کو بڑی برکتیں ملی تھی۔ اب جوان ہوتے ہیں، جوانی کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادت کیسی تھی۔ یہ عادت اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی جیسا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی جی آپ اپنی امت سے، مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے بننا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لاؤ، تب جا کے تم اللہ کے بنو گے۔ اگر کوئی نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے،
اگر کوئی مرد نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی عورت نبی کے طریقے کے خلاف جا رہی ہے، نبی کے طریقے کے، نبی کے احکام کے خلاف زندگی گزار رہی ہے، تو وہ کبھی اللہ کی نیک بندی نہیں بن سکتی، اور وہ مرد کبھی اللہ کا محبوب اور نیک بندہ نہیں بن سکتا۔ اگر نیک بننا ہو تو نبی کا طریقہ ہے۔ آپ نے کافروں کے درمیان زندگی گزاری تھی، ایسے کافر تھے کہ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ایسی جہالت تھی کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب لڑائیاں ہو جاتی تھی تو 200-250 سال تک لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ سوال ہوتا ہے انسان کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، 250 سال تک لڑائی کیسے چلے گی؟ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، 2 خاندان والے 2 نوجوان اپنے گھوڑے لے کر کے پانی پلانے کنڈی میں گئے تھے۔ کنڈی میں پانی پلانے گئے، لائن میں کھڑے تھے، پیچھے والے آدمی نے اپنا گھوڑا آگے کر کے آگے والے سے پہلے پانی پلا دیا، یعنی پیچھے والے کی باری تھی، اس کو چھوڑ کر کے آگے والے کو پانی پلا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات سنا رہا ہوں۔ اب بعد میں آنے والے نے خالی پہلے گھوڑے کو پانی پلا دیا، ان دونوں میں دونوں کی ٹکراؤ ہو گئی، بھیجا ماری ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ اور یہ لڑائی چونکہ خاندانیت کا بہت بڑا بھوت سوار تھا، ہمارے خاندان کے کسی آدمی کو یہ کہہ دیا، یہ برداشت نہیں، ہمارے کٹمب کے آدمی کو اس نے ایسا کہا، ارے اس کے گھر پر زندگی پر پیر نہیں رکھوں گا۔ یہ زمانہ جاہلیت والا کام ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے تو ان ساری تعلیمات کو ختم کیا اور صحیح تعلیم دی کہ وہ جہالت والی تعلیم کو چھوڑو، جہالت والی عادت کو چھوڑو، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو معاف کر دو، چھوڑ دو، ادفع باللتی ہی احسن، بھلے طریقے سے معاف کر دو۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت والی تعلیم تھی اس وقت، وہ دور تھا۔ دونوں کے خاندان میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد کئی لوگوں کے خون خرابے ہوئے، اور اس کے بعد جو مرتا، وہ مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ اس خاندان والے کے گھوڑے نے اپنے گھوڑے سے آگے بڑھ کر پانی پی لیا تھا، اس سے بدلہ لے کر مرنا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے قریباً یہ گھوڑے کو آگے بڑھ کر پانی پلانے والی لڑائی 150 سال تک چلتی رہی تھی، اور کئی لوگوں کے خون ہوئے تھے۔ ایسے دور میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن ایسے وقت میں ایسے برے لوگوں کے درمیان میں آپ نے ایسی زندگی گزاری تھی کہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ امین کا معنی ہوتا ہے امانت دار، اور صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ آپ امانت دار کیسے تھے؟ ایسے امانت دار تھے کہ جس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور 40 سال کے بعد آپ نبی بنے تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے تھے، اور ایسے دشمن ہوئے تھے کہ ہجرت کے واقعے میں یہ بات ملتی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ، اس رات میں جس وقت آپ فجر سے پہلے مکہ سے اپنے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی کے گھر کے چاروں طرف 100 آدمی کھلی تلوار لے کر کھڑے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ ایسے خطرناک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی۔ ایسے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے دشمن جن کے بیٹے تلوار لے کر باہر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی امانتیں جو اپنے پاس محفوظ نہیں رہ سکتی تھی وہ اللہ کے نبی کے گھر میں امانت رکھی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی ہجرت کرنے جا رہے تھے تو حضرت علی سے کہا، علی آپ یہاں پر رکو، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، لیکن آپ صبح پہلے ان امانت والوں کی امانتیں سونپ دینا، اس کے بعد پھر مدینہ آنا۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی نے ہمیں دی کہ اگر کسی کی کوئی امانت ہو، پھر وہ ہمارا دشمن بھی بن جاوے، پھر بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کی امانت میں خیانت کرے۔ اب تھوڑا ہم دیکھو، ہماری اپنی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی بیان اور کوئی بھی بات کسی ایک فرد یا کسی ایک انسان یا کسی ایک خاندان کی طرف اشارہ کر کے نہیں ہوتی۔ میری جو کوئی بات ہوگی وہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اور سارے ہی مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میں کسی ایک فرد کو خاص کر کے یہ بات نہیں کہتا ہوں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا امانت کی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی
کہ جس کا بیٹا تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے دروازے پر کھڑا ہے، اگر اس کی امانت ہمارے پاس ہے تو ان کو واپس کر دو۔ اور آج اسی نبی کا نام لینے والا امتی کروڑوں روپے کسی کے کھا کر، کروڑوں کی زمینیں کسی کے ہڑپ کر کے اور کروڑوں کا مال کسی کا ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اور پھر سجدے پر سجدے کرتا جا رہا ہے۔ بھائیوں، میری یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے، اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے، 1 پاولی بھی کھائی ہے اور کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن ہماری یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں، وہ تہجد بھی اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک کہ حق والے کو اس کا حق نہ دے دے۔ بہنوں کا حق کھانے کے بعد تہجد میں مسلے رگڑتے ہیں اور پیشانیاں کالی ہو جاتی ہیں، ان کی وہ کالی پیشانیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ میرے نبی کی تعلیم ہے من غصب شبرن، جو شخص 1 بالشت برابر کسی کی زمین غصب کرے گا، کسی کا حق اتنا مارے گا جس سے 1 وید زمین خریدی جا سکتی ہے، اگر وہ اس کو غصب کر کے بیٹھے گا زمین کو، قیامت کے دن 7 زمین کا لوہے کا کڑا بنا کر کے توّقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمین کا کڑا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، کوئی نہیں چھوٹیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی کا کوئی حق ہمارے پاس ہے تو خدا کے واسطے وہ ان کا حق دے دیں۔ یہ میت جو ہو رہے ہیں اچانک سے، کبھی یہ مر گیا کبھی وہ مر گیا، یہ ہمیں سبق دیتا ہے جانے والا کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی گزار لی، چاہے جیسی بھی گزری، لیکن تم لوگ اپنی زندگی ٹھیک گزارنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، قبرستان جایا کرو اور قبروں کو دیکھا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں موت کی یاد آتی رہے گی کہ ایک دن مجھے بھی اندر آنا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں قبر سے اعلان نہ ہوتا ہو، میں اندھوروں کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر سب کو آنا ہے، یہ زمین اعلان کرتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہو، کسی کے پاس کوئی پیسے لیے ہو قرض کے طور پر، یا کسی کے پاس مال لیا ہو، یا بھائی ہے بہن کا حق نکلتا ہو، باپ مر گیا، اس کے بعد آج بھی دنیا کے ایسے شہر ہے جہاں پر حضرت عمر کے زمانے جیسی اور اللہ کے رسول کے زمانے جیسی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ پالنپور کے کچھ علاقے میں چلے جاؤ، جس گھر میں میت ہوتا ہے اس گھر میں سے کسی کو پانی بھی نہیں پلایا جاتا اس وقت تک جب تک میراث تقسیم نہ ہو، کیونکہ اس میں سب کا حق ہے، جتنے بھائی بہن ہیں سب کا حق ہے۔ اگر کوئی ایک راضی نہیں ہوگا تو دوسرا بھائی کھلانے والا گنہگار ہوگا، اگر ایک بہن راضی نہیں ہوگی تو دوسری بہن کھلانے والی اور پانی پلانے والی گنہگار ہوگی، دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں، ہمارے اپنے مانگرول میں خاص طور پر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے زیادہ دیندار لوگ گناہوں میں پھنستے ہیں۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، میں بہت اچھا کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اداہرن مثال دوں، وہ کیسے؟ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں زندہ ہے، 2 3 4 بھائی ہیں، 2 4 بہنیں ہیں، 10 بیگھہ زمین ہے، تو جو 4 بھائی میں سے سب سے زیادہ دیندار بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماں کی خدمت میں کروں گا، کیونکہ ماں کی خدمت کس کو نصیب ہو؟ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو میری ماں کی خدمت میں کروں گا۔ ابا تو چلے گئے لیکن ماں کی خدمت میں کروں گا۔ وہ دیندار بھائی 3 بھائیوں کے پاس سے اپنی ماں کو خدمت کے واسطے لے لیتا ہے کہ میں خدمت کروں گا، یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی بات ہے ماں کی خدمت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہو اور وہ اس کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان میں سے کسی کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ برا آدمی ہے۔ مطلب بہت آسان ہے ان کی خدمت کر کے جنت کمانا۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کی ہماری نوجوان نسل ان دنیاوی تعلیموں کی وجہ سے اور لوگوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے حالات دیکھ کر کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ماں پر ترجیح دینا شروع کر دیا اور بیوی کے معاملے میں ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور جو چاہے بکتے رہتے ہیں۔ اس نوجوان بیٹے کو اپنی بیوی کے واسطے گاؤں میں سے آئس کریم لانا، ٹھنڈا لانا، فروٹ لانے کا وقت ملتا ہے، لیکن وہی نوجوان بیٹا
ایک جھبلا یا ایک آئس کریم اپنی بوڑھی ماں یا باپ کے لیے نہیں لاتا۔ بھائیوں، جب لوگ آ کر ایسی شکایتیں کرتے ہیں، کبھی جمعہ کا بیان کر کے نکلتے ہیں، تو کوئی آ کر کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے یہ بات تو بتائی کہ موت کے بعد یہ ہوگا، ماں باپ کی خدمت میں یہ ملے گا، لیکن یہ بھی بیان میں کہو کہ پیٹ میں جلن ہونے کی وجہ سے ماں کو آدھی رات نیند نہیں آتی، اور بیٹا گاؤں میں جا کر بیوی کے لیے ٹھنڈا لاتا ہے، اور ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھنڈا لے کر گیا، لیکن ایک گلاس ماں کو دینے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ یہ آج کے نوجوانوں کا حال ہے۔ ایسا لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہو تو ماں کا دھیان رکھے۔ ماں ہوتی ہے، جس کی ماں چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر قدر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کر کے آنا، اب تک تو ڈائریکٹ چلے آتے تھے لیکن اب خیال رکھنا۔ پوچھا گیا کیوں یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ پہلے آپ کی ماں زندہ تھی، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، آج آپ کی ماں نہیں ہے، اس لیے اب ان کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں رہے گی، تجھے سنبھل کر کے آنا پڑے گا۔ یہ ماں کی دعا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ تو ایک بیٹا جو ایک دم دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں کی خدمت میں کروں گا۔ اب وہ ایک بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، لیکن میراث والی بات آتی ہے تو یوں کہتا ہے بیٹا کہ ابھی تو ماں زندہ ہے اور ماں کو میں سنبھالتا ہوں، اس لیے زمین کی آوت ابھی میرے پاس رہنے دو۔ جب ماں کی رجا قجا ہوگی، اپنی زبان میں کہتے ہیں، مطلب انتقال ہوگا، اس کے بعد پھر میراث تقسیم کریں گے، کیونکہ ابھی تو ماں زندہ ہے۔ بھائیوں، شریعت کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر کے ماں کی خدمت کے واسطے سارے کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، قیامت کے دن وہ ماں کی سیوا کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے جتنے بھائی اور جتنے بہن ہیں سبھی کا اس میں حصہ لگ جاتا ہے، کوئی باقات نہیں۔ اب 1 روپیہ بھی خرچنا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جارت وغیرہ تعزیتی مجلس رکھو، یا میت کے گھر پر جو مہمان تعزیت کے طور پر آئے ان کو کھانا کھلاؤ یا پانی پلاؤ یا کوئی بھی مہمان نوازی کرو، تو پہلے سارے وارثین کی اجازت شرط ہے، اس لیے ان کے پیسے میں سے نہ کھلاؤ پلاؤ، بلکہ رشتہ دار لوگ دوسرے کٹمب والے اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے یہاں کٹمب والے خرچہ 1 دن اٹھاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن سے چوتھے دن سے وہیں شروع ہو جاتا ہے کہ ایک میراث میں سے سبھی کا حصہ لگتا ہے۔ اور اگر اس میں بھی خدا نخواستہ کوئی یتیم بچہ ہو، نابالغ ہو، بچہ یا بچی، تب تو یتیموں کا مال کھانے والا کہلائے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ کون ہے سیوا کرنے والے؟ وہ سیوا کرنے والا جو بھائی ہے ان کو چاہیے کہ سیوا کرے، لیکن اپنے حصے میں جو زمین آئی ان میں سے، اپنے حصے میں جو مال آیا اس میں سے، دوسرے کے حصے میں سے کچھ چاہیے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تعلیم دی، علی کسی کا کوئی مال ہمارے پاس نہ رہے، بھلے وہ ہمارے جانی دشمن ہیں، ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ آج بہت زیادہ ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ ہمارے بوڑھے حضرات نے، بڑی عمر کے لوگوں نے اپنی زمینوں کو بیچ دیا تھا، لیکن اس زمانے میں اتنے کاغذات نے، دستاویز نے، وہ سب ہوتے نہیں تھے، تو زمین بیچ دی، پیسے لے لیے، دوسرے کو قبضہ بھی سونپ دیا، لیکن کاغذات ابھی بھی پرانے چلتے ہیں، رجسٹر پرانا ہے۔ تو ابھی بیچارے ہمارے بھائیوں کو کچھ کاروباری حالات آنے کی وجہ سے اور دھندے میں کچھ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ پرانے کاغذات کھنگالنے شروع کیے، اور پتہ چلا کہ ہماری فلاں زمین وہاں پر نکلتی ہے، ڈائریکٹ ان کے اوپر کیس کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ میرے دادا نے اس زمین کو بیچ دیا تھا، کاغذ میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ کیس کرتا ہے۔ دنیا کی کورٹ کے فیصلے سے قیامت کے دن نہیں چھوٹیں گے۔ اگر ہمارے دادا نے زمین بیچ دی تھی تو چاہے وہ زمین کسی غیر مسلم کے پاس ہو، چاہے کسی مسلمان کے پاس ہو، اسلام کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دے دو جس کی زمین ہے ان کو، اور کاغذات میں سائن بھی کر دو۔ ایسا نہیں کہ اتنے روپے دیں گے تو ہی میں سائن کروں گا، یہ روپے مانگنا جہنم کی آگ اپنے واسطے خریدنا ہے۔
کسی کا حق ہے. بھلے آج 5 کروڑ کی وہ ملکت ہے، جب میرے دادا نے بیچی تھی 100 روپے میں بیچی تھی، لیکن میرے دادا نے بیچ دی ہے تو اب میرا کوئی حق نہیں نکلتا. آج بہت سارے، شاید ہی کوئی علاقہ خالی ہو جہاں پر ایسی جھگڑا والی زمینیں نہ پڑی ہو. نتیجتاً کورٹ اس کے اوپر ایسٹے لگا دیتی ہے، نہ کوئی اگا سکے نہ کوئی کاٹ سکے، اور باوڑ اگتے ہیں، کانٹے اگتے ہیں، اور وہ زمین جنگل بنتی ہے اور سالوں تک کیس چلتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. میرے نبی نے ہجرت کرتے وقت ہمیں سکھا دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے والے جو باہر تلوار لے کر کھڑے ہیں وہی لوگ ہیں جن کا مال میرے گھر میں پڑا ہے، لیکن میں علی کو ذمہ دار بنا کر کے جاتا ہوں کہ علی ان میرے دشمنوں کو ان کا مال دے دینا، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مال محفوظ رہے گا، دوسرے کہیں نہیں رہے گا. اس لیے حضرت علی نے صبح سب کی امانتیں سونپی تھی. ایسے آپ امین تھے. اور کیسے آپ سچے تھے؟ آپ ایسے سچے تھے کہ آپ کے اوپر جب نبوت ملی اور آپ نے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کیا تھا، اس وقت اعلان کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کر دے گا، تو میری بات سچی مانو گے؟ تو مکہ والوں نے کہا ہاں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ کہاں بولا ہے، ہم آپ کو سچائی مانیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے. اس کا مطلب سارے کافروں نے اس وقت بھی مان لیا کہ ہاں آپ کہتے ہو کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے، بھلے ہم دیکھنے بھی نہ گئے ہو، ہمیں کچھ پتا بھی نہ ہو. آپ ایسے سچے تھے، آپ امین اور صادق، آپ کو نبی بننے سے پہلے ہی لوگ کہا کرتے تھے، اور آپ نے بڑے حکمت کے فیصلے کیے. آج کل لوگوں کو بڑا بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی کے ہاں لڑائی ہوئی تو فوراً سمادھان کے لیے چلے جاتے ہیں. کسی کے میاں بیوی کے آپس کی لڑائی ہے تو فوراً سمادھان کے لیے چلے جاتے ہیں. سمادھان کرنے سے پہلے جس لائن کا جھگڑا ہے اس کا علم بھی ضروری ہے. اگر ناانصافی کے ساتھ سمادھان کیا تو سمادھان کرنے والا پکڑا جائے گا. ضروری ہے علم کہ ہم کس چیز کا سمادھان کر رہے ہیں اور کیسا سمادھان ہے اور کیا معاملہ ہے اور اس کو شریعت کیا کہتی ہے، کیا مسئلہ نکلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. نبی بننے سے 5 سال پہلے کی بات ہے. کعبہ شریف کو بنایا جا رہا تھا. کعبہ شریف میں ایک پتھر ہے، حجر اسود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ پتھر چلا رہا ہے، جنت کا پتھر ہے. اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کو دیکھ لیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ پتھر اس سامنے والے مسلمان بندے کے سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، مطلب صاف کر دیتا ہے. وہ پتھر جس وقت حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت اسماعیل لے کر آئے تھے پہاڑ سے، اس وقت وہ پتھر سفید تھا. آج وہ پتھر کالا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں. جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ حج کا طواف شروع کرتے ہیں یا خالی طواف شروع کرتے ہیں تو پہلے بوسہ لے کر کے پتھر کی طرف اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، مطلب دور سے بوسہ لیتے ہیں کہ یہاں سے میں طواف شروع کر رہا ہوں. وہ حجر اسود بھی نیچے پڑا تھا. اب دیوار بنتے بنتے اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں پر پتھر رکھنے کی باری آئی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ جہالت کا دور تھا، گھوڑا آگے چل کر پانی پلاتے ہوئے 150 سال تک لڑائی چلے تو حجر اسود تو سبھی خاندان والے یہ کہے کہ میں رکھوں گا، اور اس میں پھر لڑائیاں کیا نہ ہو. یہاں تک کہ ایک خاندان والے نے خون کی تپیلی، یہ تپیلی آتی ہے، پوری خون کی تپیلی بھر کے آگے کر دی، کون پتھر رکھنا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، خون بہا دیں گے باقی پتھر ہم رکھیں گے. ایسا حال ہو گیا، اختلاف ہو گیا، سخت اختلاف. پھر سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو جھگڑا نہیں کرنا ہے، اللہ کا گھر بناتے ہیں، جھگڑا چھوڑو. پھر کہا ایک کام کرو، کل مسجد حرام میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ پتھر کون رکھے. اب اللہ کا نظام، سب لوگ چپ کر دیکھتے تھے صبح سویرے دوسرے دن کہ کون جاتا ہے مسجد حرام میں پہلے، کیونکہ غلط فیصلہ کرے تو بھی لڑائی ہو جاوے، کسی کے ایک کے پکش میں فیصلہ کرے تو بھی لڑائی ہو جاوے، اور لڑائیاں پھر سالوں تک چلتی رہے. ایسا تو نہیں کہ 2-4 سال میں ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا، ہمارے نبی سب سے پہلے جاتے ہیں. سب لوگ جو چھپے ہوئے تھے نکل گئے کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں اور آپ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، جو فیصلہ کر دو. آپ فیصلہ کرو کہ یہ پتھر اس کو دیوار میں کون لگائے گا جو نیچے پڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ فیصلہ کیا. کہا کہ ایک چادر لاؤ، سال جیسی چادر منگائی، اور پھر اللہ کے نبی نے اس چادر کو بچھا کر کے وہ پتھر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا. اور پھر کہا جتنے قبیلے ہیں ان کے سب قبیلوں کے
ایک ایک سردار یہاں پر آ جاؤ. سب قبیلوں کا ایک ایک سردار بلایا اور بلا کر کے پھر کہا کہ آپ اس چادر کو اٹھاؤ تاکہ کوئی ایک یہ نہ کہے کہ ہم نے پتھر رکھا ہے، سب کا حصہ لگ جائے. پھر وہ پتھر سب نے مل کر کے اٹھایا اور دیوار کے قریب پہنچا تو آپ نے اس کو خالی تھوڑا دھکا لگا دیا تو پتھر اپنی جگہ پر آ گیا. یہ آپ کا فیصلہ ایسا تھا کہ اس سے مکہ کے کافر لوگ اور مکہ سے قریب جتنے دیہات والے تھے وہ سب آپ کی تعلیم سے متاثر ہو گئے کہ محمد کی تعلیم وہ تعلیم ہے اور محمد کا یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس نے کئی سو سال تک چلنے والی لڑائی کو روک دیا ہے. یہ ہم اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا سمادھان کرنے جاؤ تو ایسے فیصلے کیا کرو. اگر حکمت نہ ہو اور تمہیں خطرہ ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو سمادھان کرنے نہ جاؤ. آج بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ان سمادھان کرنے والوں میں، جن کا جو رشتہ دار ہوتا ہے اس کی طرف جھکتا فیصلہ کیا جاتا ہے. بھائیو، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں جاؤ گے تو تمہیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اگر گئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. اس لیے جو ہمارے بڑے حضرات ہیں جو کہیں فیصلے کرانے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ فیصلے کرنے سے پہلے اس لائن کے مسائل علماء کے پاس سیکھ لے. حضرت عمر کا قانون تھا کہ مدینہ میں بازار میں جا کر چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ دکان والا گیہوں اور چاول بیچتا ہے، ان کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ اگر ایسے بیچیں گے تو جائز ہے، ایسے بیچیں گے تو ناجائز ہے، کیسا ہے ایسا پوچھتے تھے. سامنے والا صحیح جواب دے تب تو ٹھیک ہے، اگر سامنے والا الٹا مسئلہ بتاوے تو پھر حضرت عمر کہتے تھے پہلے دکان بند کر دے، مسجد نبوی میں جا، وہاں سبق چلتا ہے، وہاں جا کر مسئلے سیکھتے ہیں دکان کے لائن کے، اس کے بعد پھر دکان کھولنا. جس لائن کا جو کام تم کر رہے ہو اس کے اندر علم ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جو آپ نے حکمت بھرا فیصلہ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام مکہ میں 13 سال تک رہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حکم سے مدینہ جاتے ہیں جس وقت تک کہ آپ کی عمر 53 سال تھی. اور مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہتے ہیں. کل 63 سال کی عمر، 40 سال کی عمر میں نبی بنے، 23 سال نبی بننے کے ساتھ دنیا میں رہے، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. اب میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے انتقال کی کچھ ترتیب بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا تھا. آپ علیہ السلام نے انتقال سے کچھ ہی مہینے پہلے آخری حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے تک اٹھنے پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے اور بہت کچھ تعلیمات دی تھی، بہت کچھ سکھایا تھا. اس مجلس میں آپ نے سود اور بیاج کو حرام کہا تھا. آج ہمارے نوجوان اس نبی کے آخری حج کے خطبے کو بھی بھول گئے ہیں. جتنی اسکیمیں چل رہی ہے قریباً 100 میں سے 99 ایسی ہے کہ جو سب حرام کی ہے. اتنے کا اتنا لو، اتنے دو، یہ گیم، وہ گیم، یہ موبائل، یہ ہفتہ، وہ یہ ٹکٹ، وہ ساری چیزیں سود اور بیاج ہے. اور بیاج کا 1 پیسہ، 1 روپیہ، 1 درہم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے، بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور میں بہت لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی غفلت کی وجہ سے بیاج کھا رہے ہیں. کیسے؟ بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کا سب کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، کھاتے میں پیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہر 2-4 مہینے میں 1-2 روپے سود کے آتے ہیں، بیاج کی انٹرسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. بینک میں جا کر اپنی پاس بک کی انٹری کراؤ اور پھر کسی ہوشیار بچے سے دے کر کہو کہ اس میں بیاج کتنا ہوا ہے. حساب کرو گے تو 5-7 سال میں 500,000 تک بیاج ہو گیا ہوگا اور ہمارے کھاتے میں 300 روپے نے 400 روپے جمع ہوں گے. کہاں گئے وہ 100 روپے، 500-600 روپے جو زائد ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلے گئے، غیر محسوس طریقے سے چلے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اس لیے حساب کرو، بینک کی بکوں میں حساب کرو. بچے کے پیسے ہیں، عورتوں کے پیسے ہیں، مردوں کے پیسے ہیں، کھیڑوت کے نام پر 6,000 روپیہ آتا ہے، ان کا سب کا حساب لگاؤ اور ان میں سے بیاج الگ نکالو.
باقی اتنا خطرناک گناہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے، حرام مال سے پرورش پائے۔ تو اللہ کے نبی نے آخری خطبے کے اندر بہت ساری باتیں بتائی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بتائی تھی سود اور بیاج والا معاملہ ختم کرو، یہ اسلام حرام کہتا ہے، ان سے بچو۔ اور اسی سود اور بیاج کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے تو رشوت لینا بھی آتا ہے، کوئی رشوت نہ لے مسلمان، وہ تو غیروں کا کام ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، مسلمان تو پابند ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر جب کوئی قیدی جاتا ہے ان کو جیل کے نیم کا پالن کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی قیدی جیل کے قانون کے خلاف جائے گا تو فوراً اس کے اوپر دنڈ بڑھایا جائے گا یا جیل بڑھا دی جائے گی، اس کو ضمانت نہیں دی جائے گی۔ یہ نیم اور قانون ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک قانون کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر اس قانون کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون کے اوپر زندگی گزارنے کا بدلہ دیں گے۔ 29 رجب تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال کے 14 دن پہلے، 29 رجب ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت دفنانے کے لیے جنت البقیع میں گئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے تو دفنا کر کے آ رہے تھے تو سر میں درد شروع ہوا، اور درد دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد اور بخار شروع ہوا، پھر آپ گھر آئے۔ اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، آپ کی کل 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 بیویوں میں اللہ کے نبی نے انصاف کے ساتھ یہ کام رکھا تھا کہ ساری بیوی کو باری باری ایک ایک دن اللہ کے نبی ان کے گھر پر رکتے تھے۔ آج کل مسلمان مردوں کو یہ بات تو یاد ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن 4 شادیوں کی اجازت اس وقت دی ہے جب تک تم ان کے درمیان انصاف کر سکو، اگر بے انصافی کرو گے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، کیسا انصاف قائم کیا تھا، یہ تو محمد کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، کیسا انصاف قائم کیا تھا۔ 2 بیویوں میں ایک مرید جو حضرت کا خادم تھا، اس نے حضرت کے پاس ایک ہدیہ لا کر دینے کا ارادہ کیا، تو سوچا کہ چلو 2 تربوز لے جاؤں، 2 تربوز لے کر نکلے، پھر یاد آیا کہ حضرت تو دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں اور آپ کی 2 بیویاں ہیں، میں تربوز 2 لے کر جاتا ہوں لیکن ایک کا وزن کم نے ایک کا زیادہ ہوگا تو حضرت وہاں پر کاٹیں گے چھری سے، وزن برابر کر کے دونوں کو دیں گے۔ تو تولا اور تول کر کے دونوں تربوز کا وزن برابر کیا، برابر وزن کا تربوز لے کر کے حضرت تھانوی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے دونوں گھرانے کے لیے اس کو ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے چھری منگائی تو اس مرید نے کہا حضرت مجھے پتا تھا کہ آپ انصاف کرنے والے ہو، آپ کا انصاف ہمیں پتا ہے، اس لیے میں پہلے سے وزن کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو چھری سے کاٹنا نہ پڑے۔ تو حضرت نے جواب دیا اے اللہ کے بندے، تو 2 تربوز کا وزن کر کے لایا ہے، اس کے اندر کیا مٹھاس ہے اس کا تو وزن کر کے نہیں لایا، دونوں تربوز کے 2 ٹکڑے کیے برابر وزن کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے گھر پر میٹھا اور ایک کے گھر پر پھیکا چلا جائے۔ یہ محمد کے غلاموں کا انصاف ہے تو محمد الرسول اللہ کا انصاف کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انصاف کی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، سوموار کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا ہی، سر درد چلتا ہی تھا، اسی دوران آپ ایک ایک گھر بدلا کرتے تھے۔ جب آپ کی باری حضرت میمونہ کے گھر پر آئی تو آپ روزانہ ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے، ہماری ماؤں سے، کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری، حالانکہ آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا پہلے کبھی، لیکن اب پوچھتے تھے۔ تو سب بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک گھر کے اندر رہے،
تو ساری بیویوں کو 9 کی 9 بیویوں میں سے 8 کو جمع کیا وہاں پر میمونہ کے گھر پر، اور پھر ساری بیویوں نے مشورہ کیا کہ ابھی اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بخار بھی ہے، آپ کو سر درد بھی بہت زیادہ ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم ساری مل کر کے ہماری باری حضرت عائشہ کو سونپ دیتے ہیں کہ ابھی آپ پر باری کرنا اور سب کے ساتھ برابر انصاف کرنا باری میں، یہ ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں، آپ صرف عائشہ کے گھر پر رکیے، لیکن جب تک آپ کو اچھا ہو جائے وہاں تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور فرمایا، آپ عائشہ کے گھر پر چلے گئے، اور آخری 6 دن یا 7 دن مسلسل اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں رہے تھے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے سب سے لاڈلے اور پکے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں کل 11 عورتیں تھیں، بیویاں، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ تھی اور ایک حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تھی۔ ابوبکر اور عمر یہ دونوں اللہ کے نبی کے سسر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں آ گئے، جمعرات کا دن آیا، جمعہ کا دن آیا، سنیچر اور رویوار، یعنی اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا تھا، اس سے 3-4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ سے خیریت پوچھنے آتے تھے۔ دیکھو یہ میں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں ایسا ہمیں بہت کم سننا ملتا ہے، بہت کم سننا ملتا ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم سیرت کو پڑھیں، اور فرصت ہی نہیں ہوتی کہ کہیں کچھ سننے جاوے، اور دوسری یہ کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک مستقل ترتیب کے ساتھ بنانا تھوڑا بھاری پڑتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ظہر کے وقت آئے جمعہ کے دن اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنے بھیجا ہے۔ سنیچر کے دن آپ سے پوچھنے آئے، رویوار کے دن آپ سے پوچھنے آئے، تینوں دن حضرت جبرائیل پوچھنے بھی آئے تھے، اور آخری 4 دن جمعرات کے دن سے آپ نماز پڑھانے کے لیے جب اٹھے مغرب کے بعد تو آپ سے اٹھا نہیں گیا، آپ گر گئے، مطلب وہیں بستر کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے، پھر دوسری مرتبہ ٹرائی کی، پھر گر گئے، پھر تیسری مرتبہ ٹرائی کی، پھر بستر کے اوپر گر گئے، تو آپ نے کہا ابوبکر سے کہیے کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر، ہم سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو دوسری سلام جس طرف پھیرتے ہیں اس طرف ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کی قبر ہے وہی حضرت عائشہ کا گھر ہے، اسی جگہ کے اوپر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھاوے۔ جمعرات کی عشاء کی پہلی نماز اللہ کے نبی دنیا میں ہے لیکن پڑھانے نہیں آ سکے ہیں، اور ابوبکر نے پڑھائی ہے پہلی نماز۔ کسی نے حضرت عمر کو آگے کر دیا، جیسے حضرت عمر نے مصلی پر چڑھ کر اللہ اکبر کہا، اللہ کے نبی نے سن لیا، فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابوبکر کو آگے کرو، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، اور یہ پہلی نماز تھی۔ اس کے بعد پھر جمعہ کے دن کی 5 نمازیں، سنیچر کے دن کی 5 نمازیں، رویوار کے دن کی 5 نمازیں، اور سوموار کے دن کی فجر اور ظہر۔ ان میں سے ایک نماز میں اللہ کے نبی بیچ میں آئے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آئے تھے۔ باقی 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھائی تھی، اور آپ کے اوپر بخار اتنا سخت تھا اور سر درد اتنا سخت تھا کہ آپ کمزور ہو گئے تھے، اور کپڑا بھگو کر کے آپ کی پیشانی کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ تو کہ 7 کنویں کا پانی لاؤ، 7 کنویں کا پانی منگوایا، پھر دیکھا تو عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا بکڑیاں جیسا بھی نہیں تھا کہ جس میں آپ غسل کر سکے، تو حفصہ کے گھر سے وہ بکڑیاں منگایا، اور پھر آپ اس میں اس توق میں بیٹھے، اور ٹوک ٹک جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بیٹھ کر کے آپ نے غسل کیا۔ 7 کنووں کا پانی آپ پر ڈالا گیا، آپ نے فرمایا اس سے مجھے بخار میں کچھ راحت اور اطمینان ہوگا، ٹھنڈک ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت ہی کے اندر رویوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد، مطلب جب ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سہارا لگا کر کے مسجد میں آئے۔ آپ برابر صحیح چل بھی نہیں سکتے تھے، کمزور ہو گئے تھے پیر، اور ایسے کمزور ہو گئے تھے کہ کمرے سے لے کر کے مصلی تک جو دروازہ تھا، چونکہ زمین کچی تھی،
ٹائلز نہیں تھی، ماربل نہیں تھا مسجد نبوی میں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کبھی بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا کرتی تھی. تو ٹائلز اور کچا فرش تھا، دھول تھی، کنکریاں تھی. تو اللہ کے نبی جب 2 آدمیوں کے کندھے پر سہارا لگا کر کے آئے تھے، پیر کے انگوٹھے کے گھسیٹنے کی وجہ سے 2 لکیریں بن گئی تھی زمین کے اوپر. آپ منبر کے قریب تشریف لائے، نماز پڑھا دی گئی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے منبر پر جا کر کے کچھ باتیں بیان فرمائی. اسی باتوں کو کہنے کے لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ سیرت کا بھی عنوان آ جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور اس میں بھی وہ تعلیم جو آپ نے آخری زندگی کے اندر، آخری دنوں میں، آخری گھڑیوں میں کہی، وہ تعلیم ہمارے سامنے آ جائے. آپ منبر پر تشریف لے گئے اور منبر پر جانے کے بعد آپ نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد ایک اعلان کیا کہ میرے صحابہ، تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق میں نے لیا ہو تو وہ آج کھڑا ہو کر کے مجھ سے بدلہ لے لے، اس لیے کہ قیامت کے دن میرے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی کہ میں تمہیں اس حق کا بدلہ دے سکوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ آدمی، وہ پیغمبر جس کے بارے میں حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے روشنی مانگ کے بزم کونو مکان کو سجایا گیا. یہ دنیا کی ساری رونقیں اور آسمان کی ساری رونقیں اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے نور سے روشنی مانگ کر کے بنائی گئی ہے. وہ نبی منبر پر کھڑے رہ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق لیا ہے تو وہ کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے. وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے دونوں جہاں کو بنایا تھا، وہ نبی جس کی ذات کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے، اور ذات کی قسم اسی وقت کھاتا ہے جب 2 لوگوں کے درمیان ایک دم پکی محبت ہو گئی ہو تو ایک آدمی دوسرے کی ذات کی قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی ذات کی قسم کھائی، آپ کی گیسوئے مبارک کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ. آپ کی ایک ایک اداؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے اپنی باتوں کو بیان کیا. وہ نبی منبر پر بیٹھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے اگر میں نے کسی کا کوئی حق لیا ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے آج مجھ سے بدلہ لے لے. یہ ہم کو تعلیم دی گئی کہ اے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، تم مرو تو اس حال میں مرو کہ کسی کا کوئی حق تمہارے ذمہ باقی نہ رہے، ورنہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے. پھر آپ نے اعلان کیا. صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس 3 روپے مانگتا ہوں، قرضہ ہے. آپ نے پوچھا کیسے؟ تو کہا اس وقت جب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا فلاں جگہ پر اور ایک بھیکاری بھیک مانگنے آیا، ایک فقیر آیا تھا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ فضل اس کو دے دے، میں تجھے بعد میں دے دوں گا. وہ 3 روپے میرے پاس پڑے تھے، وہ میں نے دے دیے تھے. میرے نبی نے جاتے وقت یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی سائل تمہارے گھر پہ آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو. کوئی سائل جس کے در سے خالی نہیں گیا ہے بھلے کچھ نہ ہو. اس نبی کا عالم تو یہ تھا. عائشہ فرماتی ہے جس رات میرے نبی کا انتقال ہوا، جس دن، اور اس رات میں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں نے پڑوس والی عورت سے مانگ کر کے ادھار لے کر کے چراغ جلایا تھا. ایسی زندگی گزار کر کے گئے تھے. آپ نے اس صحابی کے بارے میں حضرت فضل بن عباس کو ذمہ داری سونپ دی کہ آپ ان کو 3 روپے پہنچا دو. مطلب آپ نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے میری ان 3 روپے کا ذمہ دار. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا تھا اگر میں نے کسی کو کچھ مارا ہو تو آج کھڑا ہو کر کے مجھ سے بدلہ لے لے، اس لیے کہ قیامت کے دن میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو مارنے کا بدلہ دے سکوں. آج ہم جب گاڑیاں لے کر کے بازار جاتے ہیں، راستوں کے اوپر کبھی کوئی سامنے والے کی غفلت ہو جاتی ہے، گاڑی میں ٹکر لگ جاتی ہے، کبھی کسی عورت کو کوئی ٹھوسا لگ جاتا ہے،
تو ہماری برادری کی ایک بری عادت ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے گالی بولتے ہیں۔ بھائیو، یہ سوچو کہ کبھی کوئی سامنے والا کسی دوسرے کو اپنی گاڑی سے جان بوجھ کر نہیں مارتا، اس سے غلطی ہی ہوئی ہے، یہ سوچ لیا کرو۔ کبھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری اپنی گاڑی میں نقصان ہو، کبھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں سامنے والی جانے والی عورت کو دھکا دے کر کے پھینک دوں، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کو چلانے والوں کو بھی راستے کے حقوق یاد نہیں ہے کہ راستے پر چلنا ہو تو مجھے اسلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ عمر چلے گئے تو عمر والی تعلیم چلی گئی، عمر تھے تو بازار میں جا کر دکانیں بند کرا دیا کرتے تھے، عمر چلے گئے عمر کی تعلیم چلی گئی، راستوں پر چلنے والوں کے بھی ان کے حقوق یاد نہیں ہے اور چلانے والوں کو بھی ان کے حقوق یاد نہیں ہے۔ سب تعلیم ہے، سب تعلیم اسلام نے دی ہے، سارے راستے اسلام نے بتائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کیا میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہو تو کھڑا ہو کر کے بدلہ لے لے۔ البتہ آپ نے بہت ساری باتیں وہاں پر دریافت کی تھی اور پوچھا تھا اور امت کو یہ سبق دیا تھا کہ اے امتیوں، تم کو میں یہ سبق دیتا ہوں کہ موت کے وقت ان معاملات کو صاف کر کے آنا، باقی پھر میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور فقیر کون ہے؟ صحابہ سے سوال کیا تھا تو حضرات صحابہ نے کہا کہ کس کا مال نہ ہو، کسی کے پاس اولاد نہ ہو، ایسے جوابات دیے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا کلاس اور مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے دفتر بھر بھر کے لائے گا، لیکن کبھی چار مل کر کے کوئی ہوٹلوں پر جمع ہو گئے یا عورتیں جمع ہو گئی تو کسی کی غیبت کے راستے کھول دیے اور پتہ نہیں گھنٹوں غیبتیں کر دی۔ کہیں بازار میں دو عورتیں جمع ہو گئی تو کسی کی برائی شروع کی تو گھنٹے برائی شروع کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والے نے کیا کیا ہے، اور سنی انسنی ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کے بارے میں الزام، کبھی کسی کا کوئی حق مارا، کبھی کسی کو گالی دی۔ وہ سارے حق والے قیامت کے دن وہ سب حق لینے کے لیے آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ان کے نیکیوں کے دفتر خالی ہو جائیں گے، جس کو گالی دی تھی اس کو پیسے دیے، جس کو جھاپٹ ماری تھی اس کو پیسے دیے، جس کا 1 روپیہ چرایا تھا اس کو پیسے دیے، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ کتنی نیکیاں رہے گی؟ نیکیوں کا آئے گا کیا؟ روپیے تو چلتے نہیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے اگر کسی شخص نے کسی کی ایک پاولی کھائی ہوگی، پاولی تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں حیثیت کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چونی سے بھی زیادہ گھٹیا نیا جس سے بھی اس سے بھی گھٹیا چیز کا ذکر کیا تھا کہ کسی کا اتنا ایک ڈوکڑا کھایا ہوگا، ایک نیا کھایا ہوگا، اس کو میں آسانی کے لیے کہتا ہوں پاولی۔ کسی کی پاولی کھائی ہوگی، قیامت کے دن اس کے ایک پاولی کے بدلے میں 700 ایسی نمازیں دینی پڑے گی جو بندے نے نماز پڑھی تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا تھا نا، اس کے اوپر اس کو ثواب دیا تھا۔ ایک پاولی کے بدلے میں 700 نمازیں، 1 روپیہ لیا، 2800 نمازیں ایسی جو ہماری زندگی میں قبول ہو گئی تھی وہ گئی، کیا بچے گا ہمارے پاس؟ اور یہاں تو 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمیں کب تک کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس کے بعد حق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، لیکن اس کی نیکیاں خالی ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب جو گنہگار لوگ حق لینے کے لیے آئے ہیں اس کے گناہ اس کے حق کے مطابق اس میں سے اٹھا کر کے اس میں ڈالو۔ یہ جو نیکیوں کا دفتر لے کر گیا تھا، نیکیاں تو خالی ہو گئی، اوپر سے دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لے کر کے پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے کہ نیکیوں کا دفتر لے کر کے ایک نہیں دفاتیر لے کر آیا تھا، لیکن اخیر میں فیصلہ اس کے لیے جہنم کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسے حالات سے اور ایسے مفلس بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائیوں، کبھی کسی کی غیبت کر دینا، کبھی کسی کی چغلی کر دینا، کبھی کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کا کوئی عیب دیکھ لیا، کسی کا کوئی عیب سن لیا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی۔ جو ذات اس کو کھلا پلا رہی ہے، جو ذات ان کو ساری نعمتیں دیتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس بندے پر اشکال کرنے والے؟ کسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں،
بے شمار نعمتیں، اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرما دیا ہے تم گن بھی نہیں سکو گے کہ میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذاتوں میں ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے، جب بھی اللہ کی نعمت کی بات آتی ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا ایک ودیسی دوست تھا، وہ میرے گھر مہمان بنا تھا فلپائنس کا۔ رات کو جب ہم کھانا کھا چکے تو بستر کے اوپر سونے کا ٹائم آیا تو میں اس کے لیے پتھاری کرنے لگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو سلاؤں۔ جب میں نے بستر بچھایا تو میرے اس دوست نے کہا حضرت یہ کس کے لیے بچھا رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا میں آپ کے لیے بچھا رہا ہوں، آپ میرے مہمان ہو۔ اس آدمی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے زمین پر لیٹ کر سونے کی نعمت سے کئی سالوں سے مجھے محروم کر دیا ہے، یہ سب آپ کے بس میں ہے، آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو کہا انسان کے گلے میں ایک وال ہوتا ہے، وال۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ وال کھلتا ہے اور کھانے کا لقمہ اس کے پیٹ میں اترتا ہے۔ پھر جب انسان کھانا کھانے کے بعد لیٹتا ہے تو وہ کھانا جو پیٹ میں گیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اوپر آؤں، لیکن وہ جو گلے میں وال ہے وہ نیچے سے بند رہتا ہے، نیچے کا کھانا اوپر آنے نہیں دیتا۔ یہ سارے انسانوں میں ہوتا ہے، مسلمان میں بھی ہوتا ہے، کافر میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں کہتا، سب کا یہ وال کام کرتا ہے اور سب کا برابر کام کرتا ہے۔ اور کتنے سال؟ کوئی 40، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70 سال تک اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی یاد نہیں آتا کہ میں اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے الحمدللہ نکالتے ایسی باتوں کے اوپر، بھول جاتے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر اس آدمی نے کہا حضرت میرا یہ وال جو ہے نا گلے کا وہ پھیل ہو گیا ہے، اگر میں سوؤں گا تو میں نے جو بھی کھانا کھایا ہے وہ سارا پھر منہ میں آ جائے گا، یہ تو اللہ نے آپ کا وال محفوظ رکھا ہے کہ اوپر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ تو نے میری اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا قیمتی مشین میرے گلے میں فٹ کیا، آج تک مجھے احساس تک نہیں تھا، میں نے تو کبھی اس پر شکر نہیں کیا۔ تو پھر حضرت فرماتے مجھے وہ آیت یاد آئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکو گے کہ کتنی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت نے اسی بیان میں ایک اور واقعہ بیان کیا تھا، فرماتے ہیں کہ آنکھ، انسان کی آنکھ، اس میں اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے، ساری چیزوں کی آنکھیں ہیں لیکن کچھ چیزوں کی آنکھوں میں تھوڑا فرق رکھا ہے۔ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ سانڈیا، وہ زیادہ تر ریت میں چلتا ہے، رن کا جانور ہے، اور رن میں ریتی بہت اڑتی ہے، جب ہوا آتی ہے تو ریتی کا غبار اڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ہاتھ تو نہیں دیے کہ وہ آنکھوں کو مسل کر کے اس میں سے کچرا نکال لے، تو اونٹ کی آنکھ میں سارے انسانوں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک پردہ زیادہ رکھا ہے۔ جب وہ غبار اڑ کر کے آتا ہے تو فوراً اس کی آنکھ کے اندر وہ پردہ آ جاتا ہے اور اس غبار کو سائڈ میں کر دیتا ہے۔ وہ پردہ اللہ نے اونٹ کے علاوہ کسی جانور میں نہیں رکھا ہے کیونکہ وہ رن میں رہنے والا جانور ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف، سانڈیے کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی ایک اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی کی ٹنکی ہوتی ہے۔ دوسرے جانوروں کو 1-2 دن پانی نہ پلاؤ تو وہ مر جاوے، یا کم سے کم پیاس کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو جائے، مرنے کے قریب پہنچ جائے۔ اونٹ کو 8 دن تک پانی نہیں پلاؤ گے تو بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اوج میں ایک ٹنکی رکھی ہے پانی کی، اس کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ رن میں ریت کا جو رن ہوتا ہے اس میں پانی بہت جلدی نہیں ملا کرتا، رن میں پانی بہت کم ملتا ہے جنگلوں کے اندر، اس لیے اللہ نے اس کے پیٹ میں پانی کی ٹنکی فٹ کر دی ہے، جب اس کو ضرورت ہو اس میں سے پانی کھینچ کر کے وہ پی لیتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ نے اس کا بھی استعمال کیا تھا اور ان قربانیوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا تھا۔ تبوک کے موقع پر 1 مہینے کا سفر تھا، جنگ تبوک میں، آپ کے انتقال سے 1 سال پہلے، سن 9 میں، اور راستہ جنگل میں سے ہو کر جاتا تھا، پانی کی قلت آئی،
اور پانی پینے کو تھا نہیں، حضرات صحابہ نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا، گوشت کھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو اونٹ کے پیٹ میں پانی کی ٹنکی ہوتی ہے اس میں سے پانی نکالنے کے لیے، تاکہ صحابہ اس پانی کو پی کر کے اپنی زندگی گزارے اور سفر آگے کا طے کریں۔ اس طرح سفر کر کے، پانی پی کر کے تبوک کا سفر کیا تھا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، انسان کی آنکھ، اللہ نے اس میں آٹومیٹک پانی کا نظام رکھا ہے۔ جب کوئی کچرا آتا ہے فوراً اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس کچرے کو سائڈ میں کر دیتا ہے۔ کسی آدمی نے کہا، جب یہ حدیث سنی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں دین سے ناواقف ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہوتے، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ ارے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا تو ہم دوسرا لائیں گے، اس میں کیا کوئی بڑی بات ہے، ایسا کہہ دیا۔ اللہ کی طرف سے اسی وقت فوراً ایک فرشتے نے جھاپٹ ماری اس کو، اور اس کی آنکھ میں سے پانی نکل گیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھ کا پانی چلا گیا ہے، اور وہ پانی کسی انسان کے بھرنے سے بھرتا نہیں ہے۔ اس وقت اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں جو پانی رکھا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھی ہے، جسم کے ہر اعضاء کو اس طریقے سے اللہ نے فٹ کیا ہے کہ انسان جتنا غور کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑیوں کی۔ جس وقت رویوار کا دن آیا تو عبداللہ ابن مسعود نے پہلے سے پوچھ کر رکھا تھا کہ یا نبی اللہ، جب آپ کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا مجھے اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے، وہاں پر مجھے غسل دیا جائے، اور مجھے غسل دینے والے میرے خاندان کے یعنی قریشی ہوں گے، آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا اس کے بعد جب مجھے کفن پہنایا جائے تو کفن پہنانے کے بعد میرے پاس سے چلے جانا، چونکہ فرشتوں کی جماعت میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے اور درود پڑھنے کے لیے آئے گی۔ سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل آئیں گے میرے پاس، اور اس کے بعد سارے فرشتے میرے پاس درود و سلام پڑھنے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے میرے گھر والوں کو موقع دینا، پھر عورتوں کو میرے گھر کی، پھر میرے گھر کے بچوں کو، پھر میرے صحابہ، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے بچے، غلام، ان سب کو اللہ کے نبی نے ترتیب بتا دی تھی۔ آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا، یہ عبداللہ ابن مسعود کو کہہ دیا تھا۔ جس وقت رویوار کا دن پورا ہوتا ہے اور سوموار کا دن صبح آتا ہے، آپ کے اوپر سختی اتنی تھی کہ بخار بہت زیادہ، سر درد بہت زیادہ۔ ایسے وقت کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبد الرحمن آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، اور عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ آپ اس کی طرف بار بار دیکھتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تکلیف تھی۔ تو عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں چبا کر کے مسواک اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے مسواک کیا۔ اس کے بعد جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر سلام کر کے کہتے ہیں یا نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار لے کر کے بھیجا ہے، ایک فرشتہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ اجازت دو تو اندر آئے۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگوں کی روح قبضہ کرنے والے حضرت اسرافیل یعنی ملک الموت تھے۔ ملک الموت آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کو سلام کیا، اور پھر کہا کہ یا نبی اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے دنیا بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے یہ کہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، اگر وہ آنا چاہے تو لے کر آؤ، اور اگر وہ نہ آنا چاہے اور رکنا چاہے تو اس کو رکنے دینا۔ پہلا بندہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اختیار آیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا یا نبی اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پہلے پوچھ کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے
کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ محدثین اس جملے پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ سوال کرنا موت کے وقت کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اسی کی برکت ہے کہ ہزاروں گناہ کرنے والے، ہزاروں کو مارنے والے، ہزاروں کا مال ہڑپ کرنے والے، ہزاروں پر ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت کو دنیا میں ایسی باقی رکھتے، اس پر دنیا میں کوئی عذاب ہی نہیں دیتے جس سے لوگوں کو پتہ چلے۔ باقی آج ہمارے اعمال دیکھو، آپ نے اس حالت میں پہلے اپنے گھر کے افراد کو بلایا، ازواج مطہرات کو باری باری بلایا، آپ سب سے ملے، سب ازواج مطہرات چلی گئی، پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ کو بلا کر کے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ میں آپ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ رو نہیں، سب سے پہلے میرے گھر میں سے آپ ہی مجھ سے ملو گی۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر کے مسکرائی کہ میرے ابا جا تو رہے ہیں لیکن میرے ابا سے سب سے پہلے میں ملوں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ بیویاں گئی، آپ چپ چاپ ملتے رہے۔ فاطمہ آئی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی، آپ چپ چاپ ملتے رہے، لیکن جب حسن اور حسین آئے آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ آنسو اس لیے جاری ہوئے کہ ان کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ میری امت میرے ان نواسوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ حضرت حسن کو زہر دے کر کے تڑپا کر کے موت آئی تھی، حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں 72 اپنے گھر کے افراد کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، جانتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کے روئے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کو بھی رخصت کر دیا چونکہ جانے کا وقت تھا، اور پھر آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ الفاظ بولتے تھے۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوتا ہے آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی سر اور حضرت عائشہ کی سینے کے درمیان یہاں پر گردن پر پڑا ہوا تھا۔ اسی حالت کے اندر آپ زبان سے کچھ بول رہے تھے، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، میری ماؤں اور بہنوں، میں خاص طور پر وہ آخری الفاظ آج بیان کر رہا ہوں، اور ربیع الاول کے صدقے میں آج کے اس مہینے کی طفیل اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی اس آخری نصیحت کے اوپر کم سے کم عمل کر لینا۔ اگر ہمارا باپ مرتا ہے، ہماری ماں انتقال فرماتی ہے، ہماری اولاد کوئی مرتی ہے، اور جب وہ کوئی آخری بات کہتی ہوتی ہے ہم اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر رکھتے ہیں کہ میرے باپ نے مرتے وقت مجھے یہ کہا تھا، میری ماں نے مرتے وقت مجھے یہ کہا تھا، مجھے اپنی ماں باپ کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو سارے نبیوں کے سردار کی آخری بات بیان کرتا ہوں، سنو کیا کہا تھا آپ نے۔ جس وقت عائشہ فرماتی ہے آپ کی زبان مبارک سے برابر الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، مطلب بول بھی نہیں سکتے تھے، اتنے تکلیف میں تھے کہ بول بھی نہیں سکتے تھے، اور آپ زبان سے پہلے کہہ چکے تھے عائشہ موت کی سکرات بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس سکرات کے وقت میں آپ نے زبان مبارک سے الفاظ نکالے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے جانے کے بعد نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آخری وصیت تھی۔ بھائیوں میرے نبی کا زمانہ وہ تھا جس وقت ایک منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک نماز چھوڑ دے۔ آج مسلمان جمعہ کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے نبی نے آخری وصیت کی تھی، میری امت کے مردوں، میری امت کے عورتوں، الصلاۃ نماز پڑھتے رہنا، وما ملکت ایمانکم اور تمہارے اپنے ماتحتوں کے اوپر، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر رحم کرنا۔ اگر تم شوہر ہو تو اپنی بیوی کو انصاف کے ساتھ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اگر تم باپ ہو
تو اپنی اولاد کو انصاف کے ساتھ رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اگر تم استاد ہو تو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، اگر تم بادشاہ ہو تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، کہیں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یہ میرے نبی کی آخری 2 وصیتیں تھیں۔ اسی نبی کی آخری 2 وصیتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں کس درجے کا رکھا ہے، تھوڑا ہم خود معائنہ کر لیں، ہم خود حساب لگا لیں کہ ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میرے نبی کی آخری نصیحت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ بھائیو، آج کی اس مجلس سے پکا عزم کرو، ارادہ کرو کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ موت کی شام تک کبھی بھی ہم اپنی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور میرے نبی کی اس آخری وصیت کے اوپر عمل کریں گے۔ عذاب کو رکھو ایک طرف، انعام کو رکھو ایک طرف، میرے نبی کا آخری فرمان تو قبول کر لو۔ میرے نبی کا آخری فرمان تھا نماز، اور آج مسلمان اس کا دل اتنا مرا ہے کہ 8 دن نکل جاتے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے جمعہ کے علاوہ۔ کہاں پہنچ چکے؟ کیا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے؟ کیا کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہی نہیں ہے؟ ارے قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال من ربک کا، دوسرا سوال من نبی کا ہوگا۔ اگر اس نبی نے قبر میں یہ کہہ دیا کہ میرے امتی، میں تجھے اپنا امتی کیسے مانوں جبکہ تو نے تو میری زندگی کی آخری وصیت کو بھی نہیں دیکھا تھا، تو ہم کیا جواب دیں؟ ایسا کہیں گے نہیں نبی، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ کہاں کہیں گے؟ وہ تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب۔ جس وقت آدم منع کر دیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے، عیسیٰ موسیٰ منع کر دیں گے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرائیں گے، اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لے تاکہ حشر کے میدان کی یہ تکلیف اور یہ حالات سے ان کو نجات مل جائے۔ اب جب پھر دوسری مرتبہ ملک الموت آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری الفاظ تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بند ہو گئی، اور اس وقت سے ہم جو یتیم ہوئے ہیں آج تک ہمارا کوئی ایسا والی نہیں آیا، اور ہمیں یقین ہے قیامت تک ایسا ہمارا کوئی والی نہیں آئے گا جیسے ہمارے محبوب تھے۔ ہم اس وقت سے یتیم ہو چکے ہیں۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، ہمارے گھر پر کوئی میت ہوتا ہے، خاص طور پر سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے اس گھر کی عورت کو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان سے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، شیخ حنیف صاحب کھروٹ نے اپنے بیان میں بتائی تھی کہ جس وقت میرے ابا کا انتقال ہوا اور میں نے شیخ یونس جون پوری امیر المؤمنین فی الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا، تو شیخ یونس جون پوری کی طرف سے جواب تھا، بیٹا حنیف، جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہم کب تک رہے دنیا میں؟ اللہ کے رسول چلے گئے تو ہمارے نبی چلے گئے تو ہم بھی چلے جانے والے ہیں۔ آج میں یہ سبق ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہے کہ میرے نبی 12 تاریخ کو چلے گئے تو ہم کون ہوتے ہیں اس دنیا میں باقی رہنے والے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی کچھ لوگ نہلائیں گے تو ہم نہا سکیں گے، کچھ لوگ کروٹ بدلیں گے تو بدل سکیں گے، ہمارے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہوگی کہ کروٹ بدلے، اور ایک سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر ہمارے جسم کو اسی طریقے سے رکھا جائے تو 2-4 دن کے بعد اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو روح تھی وہ چلی گئی ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو اس قبر کے اندر، اس کیڑے مکوڑے کے گھر میں، اس مٹی کے گھر میں، اندھیری کوٹڑی کے اندر، ایک چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر جانا ہے، اور وہاں پر جا کر کے ایک ایسی مخلوق کا سامنا کرنا ہے جس کو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور پھر وہ پریکشا لینے کے لیے آئیں گے، وہاں پر ان کو کچھ جواب دینا ہے۔ جب کبھی دنیا کے اندر زیادہ منہمک ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے تو یاد کر لیا کرے کہ مجھے وہاں پر جواب دینا ہے۔ کبھی کسی کا کوئی حق باقی ہو اور ہم دے نہ سکتے ہو، ہمارا دل گوارا نہ کرتا ہو، تو یہ یاد کر لینا کہ مجھے قبر میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے
میں حاضر ہونا ہے. کبھی کسی نے ہم کو برا کہہ دیا ہو, سمادھان والے آئے تو ہم کہہ دے میرا دل نہیں مانتا, اس نے مجھے یہ گالی دی تھی, اس نے میری ماں کو یہ کہا تھا, میرے باپ کو یہ کہا تھا. اس وقت تھوڑا یہ سوچ لیا کرے کہ مجھے قبر میں جانا ہے, اللہ کے واسطے سمادھان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت کے بیچ میں گھر ملے گا. اس لیے بھائیوں, دنیا کے معاملات کو, دنیاوی جھمیلات کو, دنیا کے فائدہ کو تھوڑے ایک طرف رکھ دو. یہ کچھ سال کی زندگی ہے, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت ہے. ایک قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا, جو ہماری 100 سال کی زندگی 1.5 منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. 1500 سال کا پل صراط کا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دیا تو وہاں بھی کبھی موت نہیں آئے گی, اور اگر اللہ نے کسی کی پکڑ کر لی اور جہنم میں چلا گیا تو اس کو وہاں پر بھی موت تو نہیں آئے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مرحوم کا انتقال ہوا ہے, ان کے اگر متعلقات ہو, یعنی کوئی لینا دینا, کچھ لین دین باقی ہو, تو پہلا یہ کام کرے کہ ان کے بیٹوں سے مل کر کے معاملہ صاف کر لے. اگر اس نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہو, یہ ایک مرحوم نہیں, سارے مرحوم کے لیے سبق ہے, اگر ہمارا کچھ معاملہ ہو گیا ہو تو سامنے والے کو معاف کر دیں, اللہ ہمیں اس معاف کرنے کے بدلے میں اجر دے گا. اور تیسرا کام یہ کرے, ان کی جو خوبیاں ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. اذکروا ذکر محاسن موتاکم, اذکروا محاسن موتاکم, کہ تم اپنے میت کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. اور آخری کام یہ کرے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے, اپنے مرحوم کو خوب ثواب بھیج کر کے پہنچاوے, بھیجے, خوب پڑھ کر کے بھیجے, خوب صدقہ کر کے بھیجے. کوئی ایسا کام جاری کر دے جو چلتا رہے اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچتا رہے. یہ کچھ کام ہمیں مرحوم کے متعلق کرنے کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو عورتوں میں ہماری ایک مشہور ہے, آج کل کے گھریلو مسئلے چلتے ہیں کہ جو عورت عدت میں ہو تو اس کو عدت گزارنے کا صرف شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس سے پردہ کرنا ضروری ہے شریعت میں, عام دنوں میں بھی اس سے پردہ کرے, اس کے علاوہ بناؤ سنگار نہ کرے عدت کے دنوں میں. باقی یہ کہ کھاٹلا پر بھی نہ سوئے, یہ سب غلط باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے, جس کو جہاں سونا ہو سو سکتی ہے, البتہ جہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر وہ عدت گزارے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی دواخان کا معاملہ ہے یا ایسی کوئی مجبوری ہے تو علماء کرام سے پوچھ کر کے اس کو لے جا سکتے ہیں. باقی جو عدت ہے وہ اسی ٹائم کے اندر گزارنے کی ہوتی ہے. 4 مہینے اور 10 دن کی عدت اللہ نے قرآن میں کہی ہے, 40 دن کی عدت کوئی شریعت میں ہے نہیں. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں کہ 4 مہینے 10 دن مکمل عدت گزاریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو کچھ باتیں ہماری سماج میں رواج میں چلتی ہے, جمعرات کے دن تبارک پڑھتے ہیں, 40واں پڑھتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے, اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے ہم بچیں. جو شریعت میں ثبوت ہے وہ کام کرے تو اس سے ہمارے مرحوم کو ثواب ملے گا, اور شریعت میں جس کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے, اوپر سے ہمیں گناہ ہوگا. دیکھو میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سب لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے, تو اللہ کے نبی دیکھیں گے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں, آپ جام بھر کر کے پانی پلائیں گے. تو کچھ لوگ امت کے ایسے آئیں گے جو آب کوثر پینے کے لیے آئیں گے, حوض کوثر کا پانی. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے آؤ آؤ میں آپ کو پانی پلاؤں. تو فرشتے اس کو کہیں گے دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, ہٹو ہٹو, بھگا دیں گے. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے فرشتوں سے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے اے نبی اللہ, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی اور کیسی کیسی بدعتیں کی تھی جو آپ نے دین میں نہیں بتائی تھی, وہ کام کیے تھے. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے تب تو پھر میرے پاس سے دور ہو جاؤ, میں تم کو حوض کوثر کا پانی بھی نہیں پلاؤں گا. اس لیے ایسی بدعتوں سے بچو. یہ کوئی شریعت میں نہیں ہے تبارک جمع ہو کر پڑھنا. 24 گھنٹے میں جب بھی کچھ بھی قرآن پڑھو گے ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچتا رہے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 دنوں اسی وقت پڑھو, 10 دنوں اسی وقت پڑھو, 4 مہینے اسی وقت پڑھو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وقت متعین کرنا شریعت میں نہیں ہے, اس کا خیال رکھو. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی نوجوان بچیوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ, دین دو, قرآن سکھاؤ, فضائل اعمال کی گھر میں تعلیم کرو. دوسری کتابیں جو دین کے آسان ہو اس کو پڑھو, گھر میں سناؤ. موبائل والی بلاؤں سے ہماری اپنی بچیوں کو محفوظ رکھو. گھروں میں عورتوں کو اسلامی پردہ قائم کرو. فیشنیبل برقعے اور فیشنیبل جتنی چیزیں چل رہی ہیں
اس سے بچاؤ۔ محمدی چادر کو برقع کہتے ہیں اور دنیاوی یورپی چادر کو برقع نہیں کہتے۔ وہ یورپ کی سازش ہے اور یورپ کا مشن ہے، جس کے ساتھ جو قوم مشابہت اختیار کرتی ہے قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔